بھول کے پیرو جبا حق تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب بے زوبا نغم اصغر کا احسان اسلام سیدہ تیرے بابا حبیب خدا سیدہ تیرے بابا حبیب خدا تیرے شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ تیرے بچے شہیدان کرب و بالا تیرے بچے شہیدان کرب و بالا تیرے گھر بھر کا احسان اسلام زندہ باد بات آگے بڑھاؤں تھوڑی بہت اور ابو حدیث اور بھی حدیث پڑھی اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں آپ حضرات کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کس طریقے سے بیان کی ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ اپنا تن من دھن سب کچھ میرے لیے قربان کر دیتا ہے حتیٰ وحبات میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنا کرتا ہے سبحان اللہ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھا کرتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلا کرتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلا کرتا ہے یہ ولی کی شان ہے یہ ولی کی شان ہے اب مجھے بتاؤ جب ولی کی شان اتنی بڑی ہے تو نبی کی شان سبحان اللہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے بغداد کا منظر کیا ہوگا کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے بغداد کا منظر کیا ہوگا اب رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی وہ شہر منور کیا ہوگا بے سبحان اللہ جب ولی کی شان یعنی اللہ فرماتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیتا ہے تو اس کی زبان بن جاتا گویا کہ یعنی زبان ولی کی ہوتی ہے مگر بولنا اللہ کی حدیث قدسی ہے یہ قدسی اب مجھے بتاؤ جب اللہ والوں کے یعنی اولیاء کرام کے بول اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے تو پھر نبی کے بول تو نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نمازی بندہ اچھے کام کرنے والا بندہ بزرگوں سے سچی محبت کرنے والا بندہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تیری محافظ ہوں آج تو میرے اندر آ گیا دیکھ میں تیرے ساتھ کیا رویہ کرتی ہوں فَيَتَّصِلَهُ مَدَّ بَصَرِهِ تو قبر اس کے لیے تعدِ نظر کشادہ ہو جاتی ہے وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ پھر اس کی طرف جنائے والا جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں سبحان اللہ اب یہ تو نیک بندہ ہے اب فاجر بندہ ڈھول ڈھماکے کرنے والا بندہ بزرگوں کے نام پہ تماشے کرنے والا بندہ اس کے لیے بھی سنو وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اب الکافر قال له القبر لا عالم ولا مرحبا اما ان كنت لي ابغض من يمشي على داري ليا یہ ڈھول ڈھماکے کرنے والا نماز سے دوری اختیار کرنے والا تماشے کرنے والا تیری میری ماں بہنوں کو گندی نظروں سے تاکنے والا یہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا استقبال نہیں کرتی ہے اس کا خیر مقدم نہیں کرتی ہے بلکہ کہتی ہے اچھا آ گیا تو اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ میں کیا کرتی ہوں اب دیکھ میرا رویہ تیرے ساتھ میں کیا ہوگا فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ تو قبر اس کو دبانے لگتی ہے حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اللہ اکبر اس کی پسلیاں حدیث سنا رہا ہوں کوئی مذاق نہیں ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ یعنی راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا اس طریقے سے اشارہ کیا اور فرماتے ہیں فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ یعنی حضور فرماتے ہیں اس طریقے سے دباتی ہے اس طریقے سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے ملتی ہیں جیسے ہاتھوں کی انگلیاں مل جاتی ہیں دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے ماں ہے باپ ہے گھر والے ہیں خاندان والے ہیں اگر ہم باہر ہمیں کوئی ناجائز مارنے لگے تو بچانے کے لیے بہت آ جاتے ہیں لیکن میرے
بھائیوں قبر کے بارے میں سوچو، قبر کے اندر کون آئے گا، قبر کے اندر عبادت کرنے والا کون آئے گا؟ میرے بھائیوں قبرستان جایا کرو تو سوچا کرو کہ اس میں ایسے ایسے لوگ بھی دفن ہیں جو بڑے اقتدار والے تھے، بڑے جناب والا پاور والے تھے، پردھان بھی تھے، پردھان منتری بھی رہ چکے ہوں گے، نہ جانے کون کون لوگ رہ چکے تھے۔ ذرا پوچھ کر کے دیکھو ان سے، اور ان سے کہو کیا تم بڑے اقتدار والے تھے، کیا تمہارا اقتدار کام آیا؟ تم تو حکومت والے تھے، تم تو جناب والا حکومت والے تھے، پاور والے تھے، کیا تمہارا پاور کام آیا؟ تو وہاں سے آواز آئے گی یہاں پر پاور کام نہیں آتا، یہاں پر طاقت کام نہیں آتی ہے، یہاں پر کام آتی ہے تو نبی کی نسبت کام آتی ہے، یہاں پر نبی کی نسبت کام آتی ہے۔ اور قبر کے اندر کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، ہمارے اعمال ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اچھا کیا ہے تو اچھا پاؤ گے، اگر برا کیا ہے تو برا پاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جناب والا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی انگلیاں سے مل جاتی ہیں آپس میں جب قبر اس کو دباتی ہے، وَيُقَيَّدُ لَهُ 70 تنین، پھر اس کے اوپر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اژدہے سانپ بڑے بڑے، کتنے؟ 70 حضور فرماتے ہیں وَيُقَيَّدُ لَهُ 70 تنین لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا، ان میں سے ایک اژدہا بھی نفخ فی الارض منبتت شیئا ما بقیت الدنیا، اگر ان میں سے ایک اژدہائی زمین پہ پھونک مار دے، پھسکار مار دے تو رہتی دنیا تک کبھی سبزہ نہیں ہوگے گا۔ اللہ سب لوگ کہو کہ قبر کی راتوں کا کچھ تو سوچو، اجالا ہرگز وہاں نہ ہوگا، کہ قبر کی راتوں کا کچھ تو سوچو، اجالا ہرگز وہاں نہ ہوگا، تجھے وہ کھائے گی ہر طرف سے، تجھے وہ کھائے گی ہر طرف سے، بدن پہ تیرے زوال ہوگا، سبحان اللہ، زوال ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی زمین پہ پھونک مار دے، منبتت شیئا ما بقیت الدنیا، تو رہتی دنیا تک کبھی سبزہ نہیں ہوگے گا، وَيَنْحَشْنَهُ وَيَبْدِشْنَهُ، وہ کنائے والا مارتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، دھستے رہیں گے، حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، یعنی قیامت تک قبر میں یہ عذاب ہوتا رہے گا، قبر میں یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الجنت روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے صحابہ جنت یعنی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ کا نام ہے، اور اسی طریقے سے یہ قبر جہنم کے باغ میں سے ایک گڑھے کا نام ہے۔ اگر آپ کی قبر صحیح ہے تو تمام منازل آپ اچھی طریقے سے طے کر لیں۔ آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے نعرہ لگا لیا امام حسین کا، بیڑا پار ہو گیا، غلط۔ نعرہ لگانا اچھی بات ہے، کھچڑا کھانا اچھی بات ہے، نمازیں ہماری ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب والا ہم نے مریدہ کھا لیا سو گئے، کھچڑا کھا لیا سو گئے، اور جب صبح میں اٹھے تو جناب والا تماشوں میں پہنچ گئے۔ حسین اعظم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین سے جو سچا عشق کرے گا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، حضرت امام حسین سے جو محبت کرے گا وہ جناب والا کبھی روزہ نہیں چھوڑے گا، اپنے ماں باپ کا ہمیشہ احترام کرتا رہے گا، وہ جہاں بھی جائے گا گھر سے نکلے گا تو ایسے کہ زمانہ بولے گا نبی کا غلام نکل رہا، یہ حسین نکل رہا، وہ شادی کرے گا تو ایسے کہ زمانہ بولے گا کہ نبی کے، زمانہ بولے گا کہ حسین والے اس طریقے سے شادی کرتے ہیں، یعنی اس کی جنت ایسی ہوگی، اس کی خلوت ایسی ہوگی، اس کا کردار ایسا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا کہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے گا اور کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ارے جب حسین ہی ایسا ہے تو اس کا حسین کتنا اچھا ہوگا۔ اور ایک میرے بھائیو یہ بھی سنو، یہ تو قبر کا عذاب ہے، اور پھر میدان محشر وہ تو دنیا باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا تو آج کل ختم ہو جائے گی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہاں پر موت نہیں آنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث دوسری پڑھی تھی، اس کا ترجمہ سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یجمع اللہ الناس یوم القیامت فی صعید واحد، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں، تمام اجنہ کو، سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا۔ وہ میدان کون سا ہوگا جانتے ہو؟ وہ میدان کون سا ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ جمع کرے گا؟ لمحہ فکریہ، ملک شام،
کون سا ملک شام میدان حشر جہاں پر قائم ہوگا وہ ملک شام. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت سے لے کر یعنی جب سے دنیا بنی ہے اب تک طرف سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں اور جو جا رہے ہیں سب کے سب باہر آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اس میدان میں. رب العالمین پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے ایگزام لے گا, امتحان لے گا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا. فَيَقُولُ عَلَىٰ يَتْبَعُ كُلُّ إِنسَانٍ مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ, اور فرمائے گا وہ بندے اتباع کریں ان معبودوں کی کہ جن کی وہ پوجا کیا کرتے. اللہ تعالیٰ بندوں سے اس میں مسلمان بھی ہوں گے, کفار بھی ہوں گے, سب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جس کی پوجا کیا کرتے تھے اس کے پیچھے پیچھے کو نہیں چلے جاتے. تو ایک سلیب بن کر کے آئے گی. تصاویر بت بن کر کے آئیں گے جن کو لوگ پوجتے ہیں, اور آگ بھی بن کر کے آ جائیں گے جس کو لوگ پوجتے ہیں. فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ, لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے جو ان کو پوجنے والے ہیں. وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ, مسلمان باقی رہ جائیں گے. سزا تو مل جائیں گے اگر برے کام کیے, ہاں اس میں کوئی شک نہیں, اللہ چاہے گا تو ایسی معاف کر دے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اگرچہ ہم گناہگار ہیں مگر اس کی رحمت سے نا امید نہ, امید رکھیں کہ اللہ غفار ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, فرمائے گا کہ تم جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جا. پھر آگ آئے گی, بت آئیں گے, سلیب آئے گی, لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. فَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ, مسلمان باقی رہ جائیں گے. فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا انتظار کرے گا لیکن کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ اللہ ہے, یہ ہمارا رب ہے. مسلمان باقی رہ جائیں گے, سب چلے جائیں گے, سب چلے جائیں گے, مسلمان باقی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور اپنے مسلمان بندوں سے فرمائے گا أَتَتَّبِعُونَ النَّاسَ, تم نے ان لوگوں کی پیروی کیوں نہ کی, یعنی تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آؤ, یہ لوگ گئے ہیں تم بھی چلے آؤ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا. مسلمان بندے کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ ربنا, اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے. هَذَا مَكَانُنَا, یہی ہمارا گھر ہے, یہی ہماری جگہ ہے. اور یہاں سے ہم ہٹیں گے نہیں حَتَّى نَرَى رَبَّنَا, یہاں تک کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے تو تم بھی چلے جاتے, اور مسلمان کہیں گے کہ ہم تم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, اللہ ہمارا رب ہے, ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے, اس کے جلووں کا دیدار نہیں کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اتنا فرمانے کے بعد جب وہ بندے جواب دیں گے, مسلمان بندے, ثم یتبارا, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا دے گا. ثم یتبارا, پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر فرمائے گا. فیقول, پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَتَتَّبِعُونَ النَّاسَ, ان لوگوں کی تم نے پیروی کیوں نہ کی. یعنی دوبارہ امتحان لے گا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہ تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی. فیقولون, وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک, نعوذ باللہ منک, ہم تم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, ہم تم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے. هَذَا مَكَانُنَا, یہی ہماری جگہ ہے, ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. حَتَّى نَرَى رَبَّنَا, یہاں تک کہ اپنے رب کو نہیں دیکھ لیں گے. فَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ, تو ان کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی جگہ پہ ایسے ہی اٹل رہیں, ثابت قدم رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کی تمام باتیں صحابہ کو بتا رہے تھے, تو صحابہ کرام نے 20 کلام سے رہنمائی چاہی. قالوا, صحابہ کہنے لگے, یا رسول اللہ هل نراہ, یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کا دیدار کر پائیں گے. صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کا دیدار کر پائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر, کیا چاندنی کا چاند دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت ہوتی ہے. قالوا لا, صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں, چاندنی کا چاند جو ہوتا ہے بڑا شاذ و شفاف ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے, بڑی آرام سے اس کو دیکھا جاتا ہے, اور دیکھتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی زحمت نہیں ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں, میرے صحابہ کیا تم چاندنی کا چاند دیکھتے ہو تو کوئی زحمت ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے. قالوا لا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے. قال انکم لا تضارون فی رؤیتی تلک الساعہ, اے میرے صحابہ اس وقت جب تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی.
تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب نبی نے جواب دیا. اب نبی آگے کی فکر بتا رہے یعنی سننا یہ دوبارہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ امتحان لے گا اور جب بندے کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک ہم اپنے اللہ کا دیدار نہیں کر لیں گے. تو پھر صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کو ہم کیسے دیں گے؟ تو نبی نے جواب دیا. نبی جواب دینے کے بعد پھر آگے کا مقام یعنی آگے کی فکر بتاتے ہیں. قالا یعنی هل تضارون في رؤية القمر قال انكم لا تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم يتوارى پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا دے گا, پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دوبارہ ظاہر فرمائے گا. فيعرفون نفسا پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا یعنی اپنے کا جاننے والا اللہ تعالیٰ اپنے نفس کا یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کا تعارف کرائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان صحابہ کرام, فیضان صحابہ کرام, فیضان اولیاء کرام, فیضان اولیاء کرام. حضرت مولانا عارف قریشی صاحب قبلہ, حضرت مولانا عارف قریشی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ابھی چند مہینوں کے اندر خبرت پانے والے یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں لوہرے کے حضرت مولانا عارف صاحب اللہ. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث کا جو اور ایک بات کریں کہ مولانا صاحب کو سن کے ہی جائیں گے آپ یہاں, ٹھیک ہے؟ اچھا بیان ہوتا ہے ماشاء اللہ, نئے انداز میں بیان ہوگا اور آپ جب سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. ذرا خوشی پڑھو. بولتی رہی در بولتا رہا, زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا, لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا. حضور سرے عرش بار بار کہ آئے گئے حضور سرے عرش بار بار, آئے گئے حضور سرے عرش بار بار. سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا, سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. اور تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سے باپ, تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سے باپ. نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے امتحان لے گا تو فار اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے, مسلمان ان سے بار بار اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے. دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پھر چھپائے گا, پھر اپنے جلوے کو ظاہر فرمائے گا. فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسًا پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرائے گا. صادق کتنے پیسے لے فَيَقُولُ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَنَا رَبُّكُمْ تمہارا رب. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں, فَاتَّبِعُونِی میرے پیچھے پیچھے چلو, میری اتباع کرو. وَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ جب بندے یہ سنیں گے تو تمام کے تمام بندے کھڑے ہو جائیں گے. ایک اور راؤنڈ کی چلو وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ پھر پل صراط بجھا یعنی پل صراط بچھائی جائے گی, اس پر فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ پھر اس پر سے بندے ایسے گزریں گے کہ جیسا کہ تیز رفتار گھوڑے گزرا کرتے ہیں. اچھا بات ہے جس بندے کا جیسا عمل یعنی جیسے عمل ہوں گے, کوئی تیز یعنی بجلی کی طرح بھی یہاں ہے, پھر وہاں پر کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح یعنی جیسا جس کا عمل ہوگا ویسے ہی اس پر سے گزرے گا. تو بندے گزریں گے قولہم علیہ سلم سلم, اور ان کی زبان پہ جاری ہوگا سلم, یا اللہ ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ میں سے ایک گروہ کو جہنم میں ڈالے گا. فیقال اور کہا جائے گا حل املاتی, جہنم سے کہے گا کیا تو بھر گئی, یعنی ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر کے فیقال حل املاتی اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو بھر گئی. تقول حل من مزید, جہنم کہے گی مجھے اور زیادہ چاہیے. وَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایک جرائے والا اللہ تعالیٰ اور بھی ڈالے گا. پھر فرمائے گا یقال حل املاتی کیا تو بھر گئی, جہنم یہی کہے گی تقول